السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے دعوی آف سلفیہ کی جانب سے ہمارے اس نئے کورس میں، جس کا عنوان ہے روزانہ پڑھی جانے والی سورتوں کا ترجمہ اور تفسیر۔ ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان ملاقاتوں کی توفیق دی، جس کے ذریعے سے ہم اس کے کلام سے جڑ سکیں، کلام کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ ناظرین اکرام، ہماری گفتگو کی شروعات ہم کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا سیکھنا کتنا اہم ہے، کتنی اہمیت ہے اس کی، اور اس کے کتنے فوائد ہیں۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے یہ جو قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہی ہوئی باتیں ہیں، اس کی اپنی بات ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے، جس طرح وہ سنتا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا ہے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانی دنیا پر رات کے آخری پہر میں نازل ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام فرماتا ہے۔ اور یہ جو قرآن ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اسے جاننا ضروری ہے ناظرین اکرام کہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا عظیم ہے، اس کی صفت بھی اتنی ہی عظیم ہے۔ اسی لیے قرآن جیسا کوئی کلام اس دنیا میں، اس کائنات میں نہیں ہو سکتا ہے ناظرین اکرام، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ جس طرح اللہ کے دیکھنے کی طرح کون دیکھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر جگہ اس کے لیے واضح ہے، دن اور رات اس کے لیے کچھ نہیں، ساری چیزیں اس کے لیے واضح ہیں، ظاہر اور چھپا ہوا سب اس کے لیے برابر ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب عظیم ہے، اس کا دیکھنا بھی اتنا ہی عظیم ہے، مخلوق اس کی طرح نہیں دیکھ سکتی ہے، ہمارا دیکھنا محدود ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بات ہے، اس کی اپنی گفتگو ہے۔ مخلوق چاہے جتنی اچھی گفتگو کرنے والی ہو، جس قدر علم والی ہو، جس قدر باصلاحیت ہو، اللہ تعالیٰ کی گفتگو اور بات کے برابر وہ کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام جیسا کوئی کلام نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور وہیں اس سے قرآن کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ کوئی اسے معمولی نہ سمجھے، یہ اللہ کی بات ہے جو ہر چیز پر قدیر اور سب سے بڑا ہے۔ قرآن مجید میں ناظرین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 6 میں، آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، اگر کوئی مشرکین میں سے تم سے پناہ طلب کرتا ہے تو تم اسے پناہ دو۔ کیوں؟ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن سکے۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے ناظرین اکرام، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا عظیم ہے، اس طرح اس کا کلام بھی بہت عظیم ہے۔ ناظرین اکرام، یہ پہلی بنیادی بات، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن مجید، جو اللہ تعالیٰ کی اپنی بات ہے، جو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اب آئیے ناظرین اکرام، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے، اس کی بڑی خوبیاں ہیں، اس کی بڑی خصوصیتیں ہیں۔ چند خوبیاں میں آپ کے سامنے تیزی کے ساتھ رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی خوبی تو یہ ہے ناظرین اکرام، یہ جو قرآن مجید ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت کی کتاب ہے کا مطلب یہ ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ گمراہی سے بچ کر کے صراط مستقیم پر چلے، اسے اس قرآن کو پکڑنا ہی ہوگا، تھامنا ہی ہوگا،
پڑھنا اور سمجھنا ہی ہوگا۔ اس قرآن کو چھوڑ کر کوئی ہدایت پر کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ سورہ بقرہ جو کہ سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ہے مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور سبحان اللہ ناظرین اکرام، اس قرآن کی ہدایت ایسی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، کہیں بھی رہتا ہو، کوئی کام بھی وہ کرتا ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے رعایا ہو، چاہے استاذ ہو، چاہے شاگرد ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے صحت مند ہو، چاہے بیمار ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے طاقتور ہو، چاہے کمزور ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہوں، یہ سب کے لیے ہدایت والی کتاب ہے۔ قرآن مجید یہ ہدایت دیتی ہے، لوگوں کو رہنمائی کرتی ہے، راستہ بتاتی ہے کہ آپ کو سیدھے راستے پر چلنا کیسے ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، اب آپ کو کیا کرنا ہے، یہ قرآن آپ کو بتاتا ہے۔ آپ سوچیے کتاب کی کیسی عجیب و غریب خوبی ہے۔ آپ مثال کے طور پر ناظرین اکرام کوئی طب کی کتاب اٹھاتے ہیں، کوئی ایسی کتاب جس میں علاج ذکر ہو، اگر آپ اسے پڑھتے چلے جائیں تو آپ دنیا کے دوسرے علم کو نہیں سیکھ سکتے، وہ آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی رہنمائی نہیں کر پائے گی، وہ صرف آپ کو علاج اور دوا بتا سکتی ہے۔ اور آپ اگر کوئی ایسی کتاب اٹھا لیں جس کتاب میں تاریخ لکھی ہو، وہ آپ کو صرف تاریخ بتا سکتی ہے، باقی چیزیں آپ کو نہیں بتا سکتی، آپ کے مسائل کا حل نہیں دے سکتی۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے ھدی للمتقین جو ہدایت ہے۔ بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ ہی میں ایک اور مقام پر جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان کا ذکر کیا، وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن مجید کے بارے میں کہا ھدی للناس کہ یہ وہ کتاب ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے۔ سبحان اللہ، اس قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف متقیوں کے لیے نہیں بلکہ کہا یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ قرآن مجید کی خوبی اور بڑی عظیم خوبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس شہر رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور قرآن کیسا ہے؟ قرآن وہ ہے جو ہدایت ہے، جس میں ہدایت کی اشاریہ ہے، جو فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کر دیتا ہے۔ ہر مرحلے میں، ہر حال میں قرآن آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ کا ساتھ دیتا ہے، اور دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ناظرین اکرام جو دوسروں کا ساتھ دیتی ہو۔ یہاں پر غور طلب بات ہے ناظرین اکرام، سورہ بقرہ کی شروع میں اللہ نے کہا ھدی للمتقین کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور سورہ بقرہ ہی آیت نمبر 185 میں اللہ نے کہا یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگر یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے پھر متقیوں کو خاص کیوں کیا گیا؟ اگر یہ صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو سارے لوگوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اہل علم کہتے ہیں ناظرین اکرام یہ دونوں آیتوں کو ایک ساتھ ہم پر فرض ہے کہ ہم ایمان لائیں۔ دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر کے اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہر ایک کے لیے اس میں ہدایت ہے، چاہے کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے فاسق ہو، چاہے مومن ہو، چاہے موحد ہو، چاہے محسن ہو، ہر ایک کو یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے، راستہ بتاتی ہے۔ لیکن اس کتاب سے فائدہ وہ لوگ اٹھا پاتے ہیں جو متقی ہیں۔ جیسے ابن قیم رحمۃ اللہ نے کہا جیسے دوا ہے، دوا آپ کھائیں گے تو آپ کا علاج ہوگا، لیکن کون کھاتا ہے کون نہیں کھاتا ہے یہ اس کے سامنے والے کے اوپر ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام اگر آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں آپ کی بیماری کی دوا رکھی ہوئی ہے، دوا تو فائدہ مند ہے، ہر حال میں فائدہ مند ہے، آپ نہیں تو کوئی اور اسے استعمال کر کے فائدہ اٹھائے گا۔ اگر آپ اٹھا لیتے ہیں تو یہ آپ کی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اسی طرح قرآن ہدایت تو ہے سب کے لیے، لیکن اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں متقی اور پرہیزگار لوگ۔ تو یہ قرآن مجید کی پہلی خوبی ہے ناظرین اکرام۔ اس کتاب کی ناظرین اکرام دوسری بڑی اہم اور عظیم خوبی یہ ہے کہ یہ کتاب رہتی دنیا تک کے لیے چیلنج ہے۔ کس چیز کے لیے چیلنج ہے ناظرین اکرام؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اس کے بہت سارے دلائل اور اس کے بہت سارے براہین ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو عطا فرمایا، جس سے آپ کے برحق ہونے کی دلیل ظاہر ہو، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حقیقی معبود ہو یہ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کو جو عظیم چیزیں دی گئیں، عظیم معجزات دیے گئے، ان میں سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن مجید ہے، اور یہ رہتی دنیا تک کے لیے چیلنج ہے۔ اس کتاب کو جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کیا ہے، جو اس کی آیتوں میں چھپا ہوا خزانہ ہے علم کا، علوم کا، فہم کا، سمجھ کا، اس خزانے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کتاب کے ساتھ خاص کیا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی معمولی کتاب ہے تو قیامت تک کے لیے چیلنج ہے لوگوں سے کہ جاؤ اس جیسی کتاب لے آؤ، یا اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے، اس جیسی کوئی صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، یا اس جیسی کوئی آیت لے آؤ جن میں جو آیت اس قرآن مجید کی طرح ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں سورہ یونس آیت نمبر 38 میں فرمایا، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے اسے گھڑ لیا ہے اپنی طرف سے۔ قل، اے نبی آپ کہیے، فأتوا بسورۃ مثلہ، جاؤ اس جیسی کوئی صورت لے کر کے آؤ اور بتا دو کہ تو یہ قرآن مجید یہ حق نہیں ہے اگر تم ایسا کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین اکرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس وقت میں آپ کو بھیجا گیا، عربی زبان اور عربی زبان بولنے والے جو عرب تھے، جو شعراء تھے، وہ اپنی عربی زبان پر، اپنی عربی پر بہت زیادہ فخر کیا کرتے تھے، اس لیے اپنے آپ کو عربی اور دوسروں کو عجمی کہتے تھے، یعنی دوسروں کو گونگا کہتے تھے ہمارے پاس عربی جیسی عظیم زبان ہے اور اس زبان پر ہماری پوری قدرت ہے، پورا کمانڈ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی زبان میں اس کو نازل کیا، اور اس سارے کے سارے شعراء جتنے ادبا بلغاء تھے سب کے سب عاجز ہو گئے اور سب کے سب گونگے ہو گئے اس قرآن کے سامنے۔ اور قرآن کا چیلنج ہمیشہ کے لیے، ساری دنیا کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ قرآن گھڑی ہوئی کتاب ہے تو پھر اس جیسی کتاب لے کر کے آؤ۔ قل فأتوا، اے اللہ کے نبی آپ کہیے تم لے کر کے آؤ اس جیسی کتاب جو کتاب کے لوگوں کو رہنمائی کرتی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 13 میں فرمایا، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں قرآن گھڑی ہوئی کتاب ہے، اس جیسے 10 صورتیں لاؤ، ایک صورت لاؤ، لیکن لاؤ جس کتاب کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہوں۔ ناظرین اکرام، یہ قرآن یہ نظم نہیں ہے، یہ قرآن قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ قرآن علاج کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو ہدایت بھی دیتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، واقعات بھی بتاتی ہے، لوگوں کی جسمانی، لوگوں کے روحانی علاج کو راستہ فراہم کرتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں ماضی کے واقعات ہیں، حال کی خبریں ہیں، آنے والی زندگیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں احکام ہے، جس میں عقیدہ ہے، جس میں اخلاق ہے، جس میں آداب ہے، جس میں تربیت ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھے لوگوں کا انجام بتایا، برے لوگوں کا انجام بتایا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا ہے، جہنم کا ذکر کیا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان اور جنات کے پیدائش کے مقصد کو اور اس کے ساتھ لوگوں کا کیا رویہ ہے، ان ساری چیزوں کو قرآن ڈسکس کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ عام دوائیوں کی کتاب کی طرح کوئی دوا کی کتاب ہے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ تاریخ کی کتابوں کی طرح کوئی قصے کی کتاب ہے، بلکہ یہ وہ کتاب ہے جو ہر پہلو سے زندگی کے ہر حال میں لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ آپ پڑھتے چلے جائیے اور آپ کی زندگی کا مسئلہ اس میں آپ کو ضرور ملے گا، اس سے باہر آپ تلاش کریں، کوئی ایسی کتاب آپ کو نہیں مل سکتی۔ ناظرین اکرام، یہ قرآن کی دوسری بڑی خوبی ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے چیلنج ہے یہ، اور اس کتاب نے بڑے بڑے شعراء کو رسول کے زمانے میں اور آج تک گونگا کر دیا، وہ اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکے۔ اور یہ وہ کتاب ہے ناظرین اکرام، اس کتاب کی بڑی عظیم خوبی یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو عطا فرمائی ہے، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناظرین اکرام اس کتاب کو
محفوظ کر دیا ہے، اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لی ہے۔ نہ ایک کتاب کبھی ضائع ہو سکتی ہے، نہ اس کتاب میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے، نہ کمی ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حجر آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا ہر حرف، اس کا ہر اعراب، اس کا ہر لفظ، ہر آیت اس کی محفوظ ہے۔ اور دنیا میں لاکھوں کروڑوں ایسے بچے ہیں، بڑے نہیں، اتنے بچے موجود ہیں جن کے سینوں میں پورا قرآن ہے، جو پوری کتاب اللہ نے محفوظ کر رکھی ہے۔ یہ قرآن محفوظ ہے ناظرین کرام، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں کتنی کتابیں لکھی گئیں، وقت کے ساتھ زمانے اور حوادث کی شکار ہو گئیں، زمانہ گزرتا گیا اور وہ کتابیں مٹتی چلی گئیں اور آج ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ لیکن 1400 سال کے گزرنے کے بعد آج بھی یہ کتاب اسی آب اور تاب کے ساتھ اور اسی حفاظت اور اسی دیانت اور امانت کے ساتھ اور اسی خوبصورتی کے ساتھ انسانوں کے سامنے محفوظ ہے، موجود ہے اور یاد کی جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی بہت عظیم خوبی ہے ناظرین اکرام کہ اس قرآن کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے ناظرین اکرام کہ اس کتاب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسان کیا ہے، اور اس کتاب کو پڑھنے والا اس کتاب سے بیزار نہیں ہوتا ہے، اس کتاب سے تھکتا نہیں ہے۔ اس کے مضامین انسان کو اس سے دور نہیں کرتے، بلکہ اس کے مضامین اور موضوعات اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو یہ خوبی عطا کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے آسان کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خوبی کا ذکر تکرار سے کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو یاد کیا ہے ذکر کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے آسان کیا اس قرآن کو ذکر کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی جو اس قرآن سے نصیحت پکڑے، کیا ہے کوئی جو اس قرآن مجید سے نصیحتیں اور عبرتیں حاصل کریں۔ اس بات کو اللہ نے سورہ قمر میں کئی مرتبہ تکرار کے ساتھ دہرایا، یہ آسان ہے۔ اور دوسری کتابوں کو آپ دیکھیے ناظرین کرام، آپ نے ایک بار پڑھ لی، 2 بار پڑھ لیا، 3 بار پڑھ لیا زیادہ سے زیادہ، پھر آدمی کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے، پھر انسان اسے پڑھنے کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ قرآن ایسا ہے، آپ رمضان میں 2 مرتبہ ختم کیجئے، 3 مرتبہ ختم کیجئے، لیکن انسان کبھی اس سے پیٹ بھر کر کے دور نہیں جا سکتا ہے، بلکہ اس کے مضامین آسان اور لوگوں کے دلوں کو جوڑنے والے، کھینچنے والے مضامین، سبحان اللہ، جو اس قرآن مجید کی بڑی عظیم خوبی ہے۔ اور اس قرآن مجید کی خوبی ہے ناظرین اکرام، جو اس قرآن کو پڑھتا ہے 1 حرف پر 10 نیکیاں اللہ نے رکھی ہیں، یعنی یہ اجر و ثواب کے پانے کا بڑا عظیم ذریعہ ہے کہ 1 حرف پر 10 نیکی ہے۔ اور مشہور حدیث ہے جو آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 2910، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو اس کتاب کے 1 حرف کو پڑھتا ہے اسے 1 نیکی، والحسنۃ بعشر امثالها، اور 1 کو اللہ تعالیٰ 10 کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الف لام میم، میں نہیں کہتا کہ یہ حرف ہے، بلکہ الف 1 حرف، لام 1 حرف، میم 1 حرف، یعنی صرف الف لام میم پر 30 نیکیاں ہیں۔ آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیے، سورہ اخلاص پڑھیے، آپ سوچیں کتنی نیکیاں ہمیں مل رہی ہیں۔ ایسی مبارک کتاب ہے یہ، برکت والی کتاب ہے۔ اور اس کتاب کی خوبی ہے ناظرین اکرام کہ اس کتاب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے نازل کیا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دل کو سکون، راحت، اطمینان پہنچاتا ہے، اس کے جسم کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ شفا دیتا ہے، اس کے روح کو بھی شفا دیتا ہے۔ یہ کتاب شفا ہے، یہ دوا ہے انسانوں کی جسمانی بیماریوں کے لیے بھی، روحانی بیماریوں کے لیے بھی، اور اس کے کئی دلائل ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن مجید کے بارے میں یہ لفظ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یہ شفا ہے لوگوں کے لیے، ایسی شفا ہے یہ کہ جس کے بعد انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کتاب کے ذریعے سے بیماریوں سے شفا یاب ہوتا ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ قرآن مجید کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے شفا اور ایک ہے رحمت۔ یہ 2 چیزیں قرآن میں ہیں۔ اس قرآن کے ذریعے سے صحابی رسول نے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دم کیا ایسے شخص کو
جس کو بچھو نے کاٹ لیا تھا وہ شفا یاب ہو گیا۔ ناظرین اکرام، اس قرآن کو پڑھ کر کے آدمی دم کر لیتا ہے، اس میں شفا ہے انسانی جسمانی بیماریوں کے لیے بھی، اس کی جو روحانی بیماریاں ہیں اس کے اندر شرک ہے، بدعت ہے، کبر ہے، گھمنڈ ہے، حسد ہے، غم ہے، تکلیف ہے، سب کے لیے قرآن شفا ہے۔ یہ قرآن یہ شفا کی کتاب ہے، یہ علاج ہے، یہ دوا ہے مومنوں کے لیے۔ یہ قرآن مجید کی بڑی عظیم خوبی ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام آئیے قرآن مجید سے متعلق ایک اہم موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ وہ موضوع یہ ہے ناظرین اکرام کہ قرآن مجید کے حقوق ہمارے اوپر ہے۔ کچھ حقوق ہیں جو قرآن کے ہمارے ذمے ہیں، ہم سب کو ادا کرنا ہوگا۔ سب سے پہلا حق قرآن مجید کا یہ ہے ناظرین اکرام کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہو قرآن کے بارے میں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، جو آخری آسمانی کتاب ہے، جو رسول پر اتاری گئی علیہ الصلاۃ والسلام، اور یہ محفوظ ہے کتاب، اور اس کتاب میں جو کچھ بتلایا گیا ہر ایک پر ہمارا ایمان ہو، یقین ہو، ہر ایک بات کی تصدیق ہم کرتے ہوں، اور یہ قرآن مجید کے بارے میں ہمارا اعتقاد ہو کہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے اور اس کے ذریعے سے امت کی نجات اور فلاح اور سعادت ہے۔ یہ ایمان لانا یہ پہلی ذمہ داری ہے ناظرین اکرام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النساء آیت 136 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے۔ لہٰذا یہ حکم ہے اللہ کا کہ اس کتاب پر ہم ایمان لائیں، اس کی تصدیق کریں، اسے سچا اور برحق جانیں، کسی چیز پر شک نہ ہو، اور ہر ایک بات پر ہمارا عمل ہو اور کھلے دل سے اسے قبول کریں۔ یہ پہلا حق ہے۔ اور دوسرا حق ہے قرآن مجید کا، وہ یہ ناظرین اکرام کہ قرآن مجید کو ہم پڑھنا سیکھیں۔ جو لوگ قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہیں، چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہو، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، قرآن کا حق ہے یہ، آپ اسے پڑھنا سیکھیے۔ اللہ کی اس عظیم کتاب کو، اس عظیم کلام کو، صحیح مسلم حدیث نمبر 804، اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ کیونکہ تلاوت کرنے والے قاری قرآن پر عمل کرنے والے کے لیے فائدہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کہ قرآن کل اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا۔ قرآن سفارش کرے گا، اللہ اس بندے کو معاف فرما۔ اور ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث 1464، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، صاحب قرآن سے، قرآن کے ساتھی سے، پڑھنے والے سے، محبت کرنے والے سے، عمل کرنے والے سے، محافظت کرنے والے سے، صاحب قرآن والے سے کہا جائے گا قیامت کے دن کیا؟ اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، کہا جائے گا پڑھتے جاؤ، جنت کے درجے چڑھتے جاؤ، اور آرام سے تلاوت کرو، ٹہر کر کے تلاوت کرو، ترتیل کے ساتھ، جیسے تم دنیا میں ترتیل سے پڑھتے تھے۔ یعنی یہ شخص جو جنت کا حقدار ہے، جنت میں داخل ہونے والے کے لیے بھی قرآن کیسا ہے کہ جنت میں آپ جائیں گے تو جنت کے درجات طے ہوں گے اس قرآن سے، اور کہا جائے گا صاحب قرآن سے کہ اب پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے چڑھتے جاؤ۔ سبحان اللہ! جو آدمی صاحب قرآن ہے، پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، مدارسہ کرتا ہے، سمجھتا ہے، وہ پڑھتا جائے گا اطمینان سے، جنت کے درجے چڑھتا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تمہارا مقام، تمہیں وہاں ٹھہر جانا ہے جہاں تم آخری آیت کی تلاوت کرو گے۔ یعنی یہ قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کر کے آئے گا، اور سفارشی بس اتنا نہیں بلکہ جنت میں بھی آپ جائیں گے تو درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوگا۔ سبحان اللہ! یہ کیسی عظیم کتاب ہے، اور کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کہہ دے گا وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، اسے کہہ دیا جائے گا دنیا میں جیسے ترتیل سے پڑھتے تھے، ٹہر کے پڑھتے تھے، ویسے آرام سے پڑھو۔ تو قرآن کا دوسرا حق یہ ہے ناظرین اکرام، اسے پڑھنا سیکھے۔ اب سوچیے اگر ہم پڑھنا ہی نہیں جانتے تو ہم اتنے بڑے خیر سے محروم ہو جائیں گے۔ قرآن کی تلاوت سیکھیے، بچوں کو قرآن یاد کروائیے، سکھائیے، اور آپ اپنے آپ کو مت بھولیے، چاہے زندگی کے جس مرحلے میں بھی ہوں، قرآن نہیں جانتے پڑھنا تو سیکھیے۔ ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس، جب تک زندگی ہے تب تک موقع ہے ہدایت پر آنے کا، قرآن کو پڑھنا سیکھیے۔ یہ اس کا دوسرا عظیم حق ہے جو ایک مسلمان پر عائد ہوتا ہے۔ تیسرا حق ہے ناظرین کرام قرآن کا کہ قرآن کو یاد کیجیے۔
یاد کیجئے کم از کم اتنا جس سے آپ کی اور میری نماز صحیح ہو جائے. سورہ فاتحہ یاد کیجئے، کم از کم چھوٹی صورتیں، قصار مفصل، اوساط مفصل آپ یاد کیجئے، طوال مفصل کم از کم وہ جو نماز میں پڑھا جا سکتا ہو، اطمینان سے آپ قیام کر سکتے ہوں، تہجد پڑھ سکتے ہو. قرآن کو یاد کیجئے، حق ہے قرآن کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کی خوبی بیان کرتے ہوئے فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. سورہ عنکبوت آیت نمبر 49 میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ تو کھلی کھلی آیتیں ہیں جو علم والوں کے سینوں میں ہیں. یہ قرآن صرف کتابوں میں رہنے کے لیے نہیں، ورق پر رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ کتاب کے ساتھ سینوں میں رہنے والی کتاب ہے. یہ کتاب کی خوبیوں میں بھی آپ شمار کر لیں کہ دنیا کی جو کتابیں ہیں وہ صرف پرنٹ ہو کر کے کتابی شکل میں رہ جاتی ہیں. اکثر بیشتر کتابیں دنیا کی صرف انسانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ کتاب ہے قرآن مجید جو کروڑوں انسانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، جسے لوگ جب چاہے جہاں چاہے پڑھ لیا کرتے ہیں، تلاوت کر لیا کرتے ہیں. یہ قرآن کی خوبی بھی ہے اور حق ہے قرآن کا کہ ہم اسے یاد کریں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا وصف بیان فرمایا، اور اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس قرآن کو یاد کیا کرتے تھے. اسی وجہ سے وہ آدمی جو قرآن کو یاد کرتا ہے اور جب چاہے اس کی تلاوت کرتا اٹھتے بیٹھتے، بڑا خوش نصیب انسان ہے وہ، جس پر رشک کرنا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری حدیث نمبر 5026، اللہ کے نبی فرماتے لا حسد الا فی اثنتین. اسلام نے حسد نہیں ہے سوائے دو جگہوں پر. حسد کا معنی کیا ہے؟ رشک کرنا. رشک کیا ہے؟ حسد اور رشک میں فرق ہے ناظرین کرام. حسد میں انسان یہ کہتا ہے وہ جو فلاں آدمی ہے اس کی جو نعمت ہے وہ سب تباہ ہو جائیں، وہ مجھے مل جائیں، یہ ہے حسد. اور حسد کا اس سے بدتر درجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے مجھے ملے نہ ملے لیکن سامنے والے کو یہ نہیں ملنا چاہیے. حسد کی بدترین شکل ہے. رشک کیا ہے؟ کہ انسان یہ سوچے کہ اس کو ملا ہے الحمدللہ، وہ آدمی عالم دین ہے، وہ آدمی قاری قرآن ہے، وہ آدمی سخی ہے، وہ آدمی شجاع ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ چیز عطا فرمائے. یہ جو رشک ہے کاش کہ میرے پاس بھی یہ نعمت ہو. اسلام نے کہتا ہے کہ رشک جائز ہے دو لوگوں پر. سب سے پہلا کون ہے؟ رجل علمہ اللہ القرآن. سب سے پہلا وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن کا علم دے دیا ہے، قرآن جانتا ہے، یاد کیے ہوئے ہے. سبحان اللہ. فہو یتلو آناء اللیل وآناء النہار. دن اور رات اس کی وہ تلاوت کرتا، اٹھتے بیٹھتے قیام میں بیٹھے ہوئے وہ اللہ کے اس قرآن کو پڑھتا رہتا ہے. ناظرین کرام دی سبحان اللہ رشک کی چیز ہے. اس سے پتہ چلتا ہے قرآن کا یاد کرنا، محفوظ رکھنا یہ قرآن مجید کا حق ہے. اور وہیں پر ناظرین کرام تیسرا جو حق ہے یاد کرنا، اس میں یہ چیز بھی شامل رکھیے. اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ جو آپ یاد کر چکے ہیں اسے ضائع مت کیجیے. جو آپ یاد کر چکے اس کا مراجعہ کیجئے، اسے یاد رکھنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری حدیث نمبر 5033، اللہ کے نبی نے فرمایا تعاہد القرآن فوالذی نفس محمد بیدہ لہو اشد تفلتا من الابل فی عقلها. اللہ کے نبی فرمایا قرآن کو کا معاہدہ تعاہد کرو، یعنی اس کے پر توجہ دے کر کے اسے یاد کرو، اس کے لیے وقت نکالو، تعلق کو مضبوط کرو. کیوں؟ آپ نے قسم کھا کر کے کہا اگر کسی اونٹ کو آپ رسی سے باندھیں، ایسا اونٹ جو پالتو نہیں ہے، آپ رسی سے باندھیں، اگر آپ کھول دیں گے، رسی کھول دیں اونٹ کی، تو وہ کیا کرے گا؟ جتنی تیزی سے وہ چلا جائے گا اس سے تیزی سے قرآن انسانوں کے سینے سے چلا جاتا ہے. اگر اس کا مراجعہ نہ ہو، اگر اس کی طرف توجہ دے کر کے اسے پڑھا نہ جائے، اگر اسے یاد کر کے سنانا اگر یہ اہتمام ہم نے چھوڑ دیا تو قرآن سینے سے نکل جاتا ہے. کتنے ہم میں سے ایسے ہیں ناظرین کرام، ہم غور کریں کتنی صورتیں ہمیں یاد تھی بچپن میں، کتنی صورتیں ہم نے یاد کی تھی، آج کتنی یاد ہے. کیونکہ ہم نے تعاہد چھوڑ دیا، اس کا مدارسہ کرنا چھوڑ دیا، اسے پڑھنا چھوڑ دیا، سنانا چھوڑ دیا. یہ قرآن کا حق ہے. تیسرا حق کہ آپ قرآن کو یاد کیجئے، وقت نکالیے قرآن کے لیے. جس رب نے آپ کو 24 گھنٹے دیے ہیں اسی رب کے کلام کے تھوڑا وقت نکالیے، اسے یاد کیجئے، اور جو صورتیں آپ یاد کر چکے ہیں اس کا مدارسہ کیجئے. ناظرین کرام یہ قرآن کا حق ہے. چوتھا حق ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ قرآن مجید پر ہم عمل پیرا ہوں.
جو علم قرآن کے بارے میں ہم تک پہنچائے، چاہے وہ اس کا تعلق عقیدے سے ہو، اخلاق سے ہو، احکام سے ہو، قرآن پر عمل کرنے والے ہم بنیں، عبرت پکڑنے والے بنیں۔ قرآن مجید کا یہ عظیم حق ناظرین اکرام اتارا اللہ نے اس لیے ہے کہ لوگ اس کو سمجھ کر کے اس پر عمل پیرا ہوں۔ مقصد تو عمل ہے ناظرین اکرام۔ علم کیا ہے؟ علم ایک وسیلہ اور راستہ ہے، اصل مقصد تو عمل کرنا ہے، عبادت کرنا ہے۔ علم اس کا وسیلہ اور ذریعہ ہوتا ہے۔ آپ جو سواری پر، ٹرین پر یا بس پر یا کسی اور ذریعے سے آپ جاتے ہیں تو کار اور ٹرین اور سواری اصل نہیں ہے، بلکہ اصل تو منزل ہے جہاں آپ جا رہے ہیں، وہ تو آپ کے لیے راستہ فراہم کر رہے ہیں آسانی کے ساتھ۔ علم کا مقصد بھی عمل ہے، قرآن کے نزول کا مقصد عمل کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزمر آیت 55 میں اور سورہ انعام آیت 155 میں، اللہ نے اس پر عمل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سورہ انعام میں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ کتاب ہم نے نازل کی جو برکت والی کتاب ہے، بہت خیر ہے اس میں، بھلائی ہے اس میں۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور رسول کیسے، رسول سے بڑھ کر کون عمل کر سکتا ہے قرآن پر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے متعلق صحیح مسلم حدیث نمبر 746، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے آسانی سے جواب دیا، کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ کہا فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ القرآن، اللہ کے نبی کے اخلاق قرآن تھے۔ یعنی قرآن میں جو اخلاق ہیں، قرآن میں جو آداب ہے، قرآن میں جو علم ہے، اس کا کوئی عملی نمونہ آپ کو دیکھنا ہے تو پریکٹیکلی کسی کو دیکھنا ہے تو رسول کو دیکھ لو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے ناظرین اکرام کہ سب سے زیادہ قرآن پر عمل کرنے والے رسول ہیں علیہ السلام، اور اللہ کے نبی قرآن کی تفسیر ہیں اور عملی تفسیر ہے۔ قرآن جو اللہ کا کلام اور بات ہے اس پر عمل کر کے دکھانے والے اللہ کے نبی ہیں علیہ السلام، اور قرآن کے نزول کا یہی مقصود ہے۔ اور حتیٰ کہ صحابہ بھی ایسے ہی تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ كان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات، ہم میں سے کوئی آدمی 10 آیتیں سیکھتا اس وقت تک 10 آیتوں سے آگے نہیں بڑھتا حتی یعرف معانیہن والعمل بہن، جب تک اس کا معنی نہیں سمجھتا، جب تک اس پر عمل نہیں کرتا، اس سے آگے نہیں بڑھتا تھا۔ یہ عبداللہ بن مسعود کہتے رضی اللہ عنہ، صحابہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ اس امت کے سلف کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ 10 آیتیں جب پڑھتے تھے وہ لوگ، تو جب تک اس میں جو معنی ہے، اس کا جو مطلب اور مفہوم ہے، اس وقت تک جب تک اس پہ عمل نہ کر لیں وہ آگے سبق نہیں بڑھاتے تھے۔ اور یہی بات تابعی نے بھی کہی۔ ابو عبد الرحمن السلمی عبداللہ بن حبیب کہتے ہیں حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا، ہم سے ان لوگوں نے بیان کیا جو ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے، یعنی صحابہ نے، کہ وہ جب اللہ کے نبی سے 10 آیتیں سیکھتے، جب تک اس پر عمل نہ کرتے، ان آیتوں کو چھوڑ کر کے آگے نہیں بڑھتے۔ فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، کہتے ہیں ہم نے قرآن اور عمل دونوں کو ایک ساتھ سیکھا ہے۔ یہ فرق ناظرین کرام آج کے دور اور سلف کے دور میں، سلف قرآن کو اور عمل کو ایک ساتھ سیکھتے تھے، اور آج ہم قرآن بھی نہیں سیکھ رہے۔ اگر کوئی قرآن سیکھ رہا ہے، پڑھنا اور سمجھ رہا ہے تو عمل نہیں ہے۔ سلف قرآن کو پڑھتے تھے تو سیکھنے کے ساتھ عمل پیرا ہوا کرتے تھے، جب تک عمل نہیں کرتے وہ اسے چھوڑ کر کے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ ناظرین کرام یہ قرآن مجید کا عظیم حق ہے، ہم قرآن پر عمل پیرا ہوں۔ 5واں حق ہے ناظرین قرآن کا، وہ یہ حق ہے ناظرین کرام ہم قرآن کو پڑھیں اور پڑھائیں، تعلیم اور تعلم، یہ قرآن کا حق ہے۔ آپ جانتے ہیں اس امت کا سب سے بہتر انسان کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 5027، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھایا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے جن کا نام آپ نے سنا، ابو عبد الرحمن السلمی تابعی جلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے قرآن سیکھا، خلافت عثمان سے قرآن کو سکھانا شروع کیا، تقریباً 70 سال تک لوگوں کو قرآن سکھایا ہے انہوں نے مسجد میں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر، پوری امت میں بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے، اسی حدیث کی وجہ سے میں نے لوگوں کو قرآن سکھایا۔
70 سال تک قرآن سکھاتے رہے، اور صحابہ بھی ایسے ہی تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے، جو کہ بصرہ کی امیر تھے۔ امیر ہونے کے ساتھ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے بھیجا حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس۔ جب میں گیا تو میں نے دیکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو کہ وہ لوگوں کو قرآن سکھا رہے ہیں بصرہ کی مسجد میں، جبکہ بہت ذمہ داریاں ان کے اوپر تھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر سے میری ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے پوچھا کیف ترکت الاشعری، تم ابو موسیٰ اشعری کے پاس گئے تھے رضی اللہ عنہ بصرہ میں، عراق میں، بتاؤ کس حال میں تم نے انہیں پایا؟ تو کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ترکتہ یعلم الناس، میں نے انہیں قرآن سکھاتے ہوئے لوگوں کو پایا، دین سکھا رہے تھے لوگوں کو۔ یعنی صحابہ کا طریقہ یہ تھا ناظرین کرام کہ وہ قرآن کو پڑھتے تھے، اور جو پڑھ لیا ہے وہ لوگوں کو سکھایا کرتے تھے ناظرین کرام۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں بھی اور دوسروں کو سکھائیں بھی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا بھی ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ چھٹواں حق ناظرین اکرام قرآن مجید کا وہ یہ ہے قرآن پر غور کرنا، تدبر کرنا خشوع کے ساتھ، اور قرآن پڑھ کر کے آنسو بہانا۔ یہ بہت عظیم حق ہے قرآن مجید کا، اور جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پر کیا۔ اہل ایمان کی صفت ذکر کی ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 109 میں اللہ نے کہا یخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا، کہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن کے بارے میں سورہ محمد آیت نمبر 24 میں اللہ نے کہا افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر قفل لگ گئے ہیں؟ قرآن غور کرنے کے لیے ہے، قرآن رونے کے لیے ہے، نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، سنتے تھے، کیسا اثر ہوتا تھا قرآن کا۔ قرآن غور کرنے کے ناظرین کرام، واقعات پہ غور کیجئے، قرآن کی خبروں پر غور کیجئے، احکام پر غور کیجئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5050، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے عبداللہ قرآن پڑھو مجھ پر، تم پڑھو میں سنتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کیا میں آپ پر قرآن پڑھوں جبکہ قرآن تو آپ ہی پر نازل ہوا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا قرآن پڑھو۔ فقرأت سورۃ النساء، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں سورہ نساء پڑھنے لگا، حتی اتیت علی هذه الآیہ، یہاں تک کہ میں اس آیت کریمہ تک پہنچا۔ سورہ نساء آیت نمبر 41 تک پہنچے۔ اللہ کے نبی کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اس آیت میں کیا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شَهِيدًا، اس وقت کا حال کیا ہوگا؟ وَجِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت پر گواہ کو لایا جائے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شَهِيدًا، ساری امتوں پر اللہ کے نبی آپ کو گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ پوری امتوں پر ہمارے نبی گواہ بنائے گئے ہیں، اور قیامت کے دن آپ کو لایا جائے گا پوری امتوں پر گواہ بنا کر کے۔ اس دن کی ہولناکی کیسی ہوگی، منظر کیسا ہوگا جب ساری امتیں اپنے نبیوں کے ساتھ میدان محشر میں جمع ہوں گی، اور ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امتوں کے پاس آئیں گے گواہی دینے کے لیے۔ کیسا منظر وہ ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا حسبک الآن، آپ نے کہا عبداللہ رک جاؤ رک جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود کو روک دیا۔ کہتے ہیں جب میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، میں پڑھ رہا تھا تو میں نے نہیں دیکھا، جب میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میں نے دیکھا اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اس دن کو یاد کر کے قرآن پڑھا جاتا۔ ناظرین کرام یاد کیجئے اس دن کو، اور یاد کیجئے اس کی ہولناکی کو جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، میدان محشر کا، قیامت کے دن کا۔ قرآن کا یہ مقصود ہے ناظرین کرام۔ اور قرآن مجید صحابہ ایسے ہی پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تلاوت کرتے تھے، اور کرتے کرتے ایسا روتے تھے آخری صف والوں کو ان کی ہچکیوں کی آواز آتی تھی۔ قرآن مجید کو ایسے پڑھا جاتا ہے، غور کر کے، سمجھ کر کے، اس سے نصیحت پکڑ کر کے۔ یہ قرآن مجید کا عظیم حق ہے ناظرین کرام جو ہم سب پر عائد ہوتا ہے۔ اور ساتواں حق ہے ناظرین کرام وہ یہ کہ قرآن جب پڑھا جائے تو غور سے سننا چاہیے اس کو۔ قرآن کی تلاوت ہو، قرآن کا درس ہو، سنیے اسے غور سے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 204 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اے لوگوں جب قرآن کی تلاوت کی جائے غور سے سنو، غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ
لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن مجید کے دو حق ایک ساتھ بتائے گئے۔ ایک حق ہے فاستمعوا لہ، غور سے سننا، توجہ دینا اس کی طرف، کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں دینا جب قرآن کو پڑھا جا رہا ہو، قرآن بتایا جا رہا ہو، قرآن سمجھایا جا رہا ہو۔ وَأَنصِتُوا، اور دوسرا حق ہے خاموش ہو جانا، خاموش ہو جانا، اس لیے کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بارے میں کہا کہ مشرکین جب قرآن مجید سے عاجز آ گئے، سورہ فصلت آیت نمبر 26 میں قرآن کے مقابلے میں قرآن نہیں پیش کر سکے، اس کی حقانیت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے، ان کا آخری حربہ یہی تھا۔ وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اور جب پڑھا جائے تو شور کرو، آوازیں کرو، لعلکم تغلبون، یہاں تک کہ تم جیت جاؤ۔ یعنی وہ کیا کرتے تھے کہ جب اللہ کے نبی کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھتے تو زور زور سے چیخ مارتے تھے، نعوذ باللہ، زور زور چیخ مارتے تھے اور سیٹیاں مارتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، اشعار پہ پڑھتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ قرآن کی آواز اس میں دب جائے، لیکن وہ آوازیں جو قرآن کے مقابلے میں تھی وہ دب گئیں، مٹ گئیں، لیکن قرآن کی آواز ابھی بھی مسجدوں میں گونج رہی ہے، گھروں میں گونج رہی ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی، اور اللہ کے گھر میں بھی، کعبۃ اللہ میں بھی گونج رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ مشرکوں کا طریقہ تھا، جو رسول کو تلاوت کرتا ہوا دیکھتے تو سیٹیاں مارتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، چیخ مارتے تھے تاکہ آواز نہ جائے۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر آ کر کے ایسا کرتے تھے۔ اور مومن کیا کرتے ہیں؟ فاستمعوا لہ وانصتوا، خاموش ہو جاتے ہیں قرآن کو سن کر کے اور غور سے سننے لگتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا عظیم حق ہے ناظرین کرام۔ اور 8واں حق ہے، آخری حق ہے ناظرین کرام، وہ یہ ہے کہ قرآن کا ادب کرنا، قرآن کی تعظیم کرنا۔ اگر آپ پر غسل فرض ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے، قرآن کو پڑھنے سے پہلے آپ غسل کر لیجئے۔ اگر آپ کا وضو ٹوٹا ہوا ہے، اچھا ہے آپ وضو کر کے قرآن پڑھیے، اور ادب کے ساتھ قرآن کو رکھیے، محفوظ جگہ رکھیے، پاک صاف جگہ پر رکھیے، قرآن کو پھٹنے سے بچائیے، قرآن پر ایسی ویسی چیزیں لکھنے سے بچائیے، قرآن مجید کو بے حرمتی ہو اس کے ہونے سے بچائیے۔ اگر اس کے اوراق کہیں پر کچھ ہو گئے ہیں، ادب اور احترام کے ساتھ ان اوراق کے ساتھ جو ہونا ہے وہ کیجیے اس کے ساتھ، لیکن ادب کے ساتھ اور تقوی کا خیال کرتے ہوئے، اس کا خیال کرتے ہوئے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے درمیان، یہ اللہ کی باتیں ہیں جو ہمارے درمیان ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ قرآن مجید کے چند آداب ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو اس کے بعد ناظرین اکرام آئیے ہمارے اس موضوع کی طرف، جو کہ ہمارے کورس کا ایک اصل موضوع ہے، وہ بار بار پڑھی جانے والی صورتیں۔ سب سے پہلے ناظرین کرام آج کے اس درس میں ہم سورۃ الفاتحہ کا معنی اور مفہوم اور ترجمہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام سورۃ الفاتحہ مصحف میں سب سے پہلی صورت ہے، سب سے زیادہ قرآن کی پڑھی جانے والی صورت ہے، ہر رکعت میں اسے پڑھنا ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ ناظرین کرام سورۃ الفاتحہ اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور اسے الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام اس کے مختلف نام ہیں، اور یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے، اس سورۃ الفاتحہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حجر میں اس کا ذکر کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، قرآن کے ساتھ ان 7 آیتوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اور یہ وہ صورت ہے جس صورت کو حدیث کے مطابق بتایا گیا کہ یہ سب سے عظیم صورت ہے قرآن مجید کی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا اعظم صورت فی القرآن، قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے اس صورت کے اندر۔ اس کے مختلف نام ہی خود دلالت کرتے ہیں، بلکہ مسند احمد سنن ترمذی کی حدیث، سنن ترمذی حدیث نمبر 3125، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما انزل اللہ فی التوراۃ والانجیل مثل ام القرآن، اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی قرآن سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نہیں اتاری ہے۔ یہ 7 آیتیں ہیں جو بڑی عظیم صورت ہے یہ، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 395، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی نماز میں نقص ہے، فہی خداج،
غیر تمام اس کی نماز میں نقص ہے، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا، اے ابو ہریرہ ہم تو امام کے پیچھے ہوتے، امام زور سے پڑھ رہا ہے، ہم کیسے سورہ فاتحہ پڑھیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اقرا بہا فی نفسک، اپنے نفس میں پڑھو، آہستہ اسے پڑھ لو۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ نے کہا اگرچہ کہ امام زور سے قرآن پڑھے تب بھی سورہ فاتحہ تمہیں پڑھنا ہے، کیوں؟ کیونکہ میں نے رسول کو کہتے ہوئے سنا علیہ الصلاۃ والسلام قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اس کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے، اور میرا بندہ جو مانگتا ہے میں اسے عطا کر دوں گا۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمدانی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے تیرے درمیان ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور جب بندہ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تو مجھ سے مانگ رہا ہے وہ تیرے لیے ہے، یعنی مدد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کر دے گا۔ اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرا بندہ جو مانگ رہا ہے اسے میں دے دوں گا، یعنی ہدایت دوں گا اور ضلالت سے اسے بچا لوں گا۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تیری ہی بات کرتے تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی ہے اور مدد کی ضرورت بندے کو ہے۔ لیکن جب ہدایت کا وہ سوال کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور بندہ جو مانگ رہا ہے اسے میں عطا کر دوں گا۔ اور یہ وہ صورت ناظرین اکرام جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 756، صحیح مسلم 394، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا، اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اب آئیے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے ناظرین اکرام تعوذ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان سے جو مردود ہے، رحمت سے دھتکارا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو رحمان رحم کرنے والا مہربان، الرحیم جو رحم کرنے والا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرحیم ہے رحم کرنے والا ہے، یعنی آخرت میں صرف مومنوں پر رحم کرے گا، اور الرحمن مہربان ہے، دنیا میں ہر ایک پر وہ مہربان ہے، ہر ایک پر وہ رحم کرتا ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے ہر ایک پر رحم کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں، دو نام ہیں، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کو بتاتا ہے، اور وہیں پر ایک صفت ایک نام بتاتا ہے کہ جو رحمت آخرت میں ہوگی وہ صرف مومنوں کے لیے ہوگی۔ تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد تعوذ اور بسملہ اسے کہا جاتا ہے۔ تعوذ اور بسملہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف و صلاح کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو رحمان ہے جیسے ابھی گزرا، مہربان، الرحیم جو رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں تو صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، صحیح راستہ ہمیں بتا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ جس پر تو نے انعام کیا ہے، صراط الذی، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہو گئے، وہ راستہ ہمیں بتا جو صراط مستقیم ہے، وہ راستہ جس پر چلنے والوں پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو ناظرین اکرام یہ اس سورت کا مختصر ترجمہ تھا۔ ناظرین اکرام آئیے اس کی تفسیر ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں آسان الفاظ میں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ ناظرین اکرام جو حمد ہے، تعریف ہے، حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا مستحق ہے۔ پہلی آیت میں ہم یہ اعتراف کرتے ہیں تمام تعریفوں کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ دنیا میں جن کی بھی آپ تعریف کرتے ہیں وہ صرف اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے۔ کسی آپ ذہین کو دیکھتے ہیں، ذہانت اللہ نے دی ہے، کسی علم والے کو دیکھتے ہیں، اللہ نے علم دیا ہے، وہ
کسی جگہ کی تعریف کرتے ہیں، اس جگہ کو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو جو کچھ تعریف کا جو حقدار انسان نظر آتا ہے، حقیقت میں فضل اللہ کا ہے، تعریف کا حقدار اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کیوں؟ کیونکہ اسی نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، اور وہی حقیقت میں ہر عیب سے پاک ہے، ہر طرح سے مکمل اور کامل ہے. اس لیے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. اور خاص صفت بتائی گئی جو سارے جہاں کا رب ہے. رب کا مطلب وہ جو پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے. پیدا وہی کرتا ہے، تدبیر اور فیصلہ بھی اسی کا چلتا ہے، اور مالک اور ملکیت اور حکومت بھی اسی کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے، اور ہر طرح کی تعریف کا حقدار اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. یہ پہلی آیت کریمہ ہے جس میں مومن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد کو بیان کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے. ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو تعریف ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو حمد ہے، یہ حقیقت میں یہ حکم ہے لوگوں کے لیے. خبر ہے، خبر کے اندر حکم بھی ہے. ہم کہہ رہے ہیں تمام تعریف اللہ کے لیے، تو یہ حقیقت میں ہمارے لیے حکم ہے بندوں کے لیے، اس کی ہم تعریف کریں، ہم بیان کریں. اور جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں، یہ ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر اجر عظیم عطا فرماتا ہے. لہٰذا اللہ کی ہمیں تعریف کرنی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوبی بھی بتا دی گئی، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے جہاں کا رب ہے. جتنے جہاں ہیں، جنات کا بھی، چرند پرند کا بھی، ہوائی فضائی یا سمندر کے رہنے والی مخلوقوں، ہر ایک کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اور جتنے سیارے، ستارے، اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے، سب کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کا مالک ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس حمد کے بعد آگے ہم اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کا ذکر کرتے ہیں، الرحمن الرحیم. جو رحمان ہے، رحم کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، رحیم ہے، رحم کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے. ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر رحم نہ کرے تو انسان کوئی زمین پر باقی نہیں رہ پائے گا. اللہ کے رحم کے بغیر ہی ممکن نہیں ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا اعتراف کرتے ہیں کہ رحمت اللہ کی صفت ہے. جس طرح انسان رحم کرتا ہے، انسان کا رحم کرنا محدود ہے. ہم اپنوں پر رحم کرتے ہیں، قریبی لوگوں پر رحم کرتے ہیں، چونکہ ہمارا دیکھنا بھی تھوڑا ہی ہے، بہت چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے، دیوار کے باہر ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمارا رحم بھی محدود ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے. دنیا میں وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے زیادہ صبر کرنے والا اللہ ہے. جو اسے گالیاں دیتے ہیں، اس کا کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اس کے نبی کی گستاخی کرتے ہیں، اس کی شریعت میں بد تبدیلیاں کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، انہیں بھی اولاد دیتا ہے، انہیں بھی دنیا دیتا ہے، مہربانی کرتا ہے، وہ موقع دیتا ہے، سنبھلنے کا وقت دیتا ہے ان کو. اس سے بڑی رحمت کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر رحم کرنے والا کون ہے؟ ناظرین کرام، جس نے ابلیس کی دعا کو بھی قبول کر لیا، اس سے بڑا مہربان کون ہے؟ الرحمن ہے. الرحیم، یہ رحمت خاص ہے. الرحیم یہ رحمت خاصہ ہے جو صرف مومنوں کے لیے ہوگی، اور قیامت کے دن کافروں کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا. قیامت کے دن اہل ایمان کے لیے رحمت ہوگی. الرحمن الرحیم. پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے سامنے اعتراف کرتے. کیا اعتراف کا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. یہ جو آیت کریمہ ہے، اس کے بارے میں اہل علم نے کہا یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. پورا دین یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، اور اللہ حقیقی معبود. لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم اس آیت سے سمجھ لیں کہ ساری عبادتوں کا حقدار صرف اللہ ہی ہے. کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک، تجھ سے ہی، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے عبادت کرتے ہیں تیری، بلکہ کہتے ایاک کا مطلب ہوتا ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ایاک تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اس کا مطلب عبادت صرف اللہ کی ہوگی، رکوع، سجدہ، قیام، قربانی، نذر و نیاز، طواف صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اور پھر مدد بھی اللہ ہی سے مانگی جا سکتی ہے، اللہ کو چھوڑ کر نبی سے، ولی سے، پیر سے، مرشد سے، بتوں سے، درختوں سے، پرندوں سے، جانوروں سے، انسانوں سے نہیں. اللہ ہی سے مدد طلب کی جائے گی. ہاں، رہی بات جو دنیاوی کاموں میں ایک دوسرے کا ہم ساتھ دیتے ہیں، تعاون ہے، اور قرآن کہتا ہے ایک دوسرے کا تعاون کرو. لیکن وہ چیزیں جو اسباب سے باہر کی ہیں، جو انسانوں کی بس میں نہیں دی گئی ہیں، اولاد، بارش، شفا، یہ ساری چیزیں انسانوں کے پاس کہاں ہے؟ ناظرین اکرام،
یہ اللہ کے پاس ہے، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے، تیرے علاوہ ہم کسی سے مدد طلب نہیں کرتے۔ ایاک نستعین۔ اور ناظرین اکرام، خاص طور پر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں کس چیز کے لیے؟ صراط مستقیم کے لیے، کیونکہ سب سے بڑی مدد وہی ہے۔ اللہ اگر آدمی کو صراط مستقیم دے دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سب سے بڑی مدد ہے اس کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، ہم مومن یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمانا۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، سلامتی والا راستہ۔ سورہ یونس آیت نمبر 25 میں اللہ نے فرمایا صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے، اس لیے کہ ناظرین اکرام احادیث کے مطابق اور قرآن کے مطابق بہت سارے ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سورہ انعام آیت نمبر 53 میں کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کے علاوہ ٹیڑھے میڑھے راستوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ اللہ کے راستے سے بکھر جاؤ گے، دور ہو جاؤ گے۔ ناظرین اکرام، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت دے۔ صراط مستقیم کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑی مدد ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ پوچھیں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نعمت ہدایت ہے۔ اللہ اگر کسی کو توحید دے، اتباع سنت کی توفیق دے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اور وہی نعمت کا سوال ہم نماز میں کرتے ہیں، اس صورت میں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی رہنمائی فرمانا۔ اور آگے صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جن پر تیرا انعام ہوا ہے ان لوگوں کا راستہ۔ کن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے؟ سورہ النساء آیت نمبر 69-70 میں دیکھیے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے ان لوگوں کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ کن لوگوں پر انعام ہوا ہے؟ من النبیین، نبیوں پر، صدیقین، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ یہ چار لوگ ہیں ناظرین اکرام جن پر اللہ کا انعام ہے۔ وحسن اولئک رفیقا، اور بہترین رفاقت اور دوستی، کتنی اچھی دوستی ان لوگوں کی دوستی جن کو اللہ تعالیٰ ان کی صحبت دے دے، نبیوں کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی، ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، وہ صدیق ہیں۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت حمزہ یہ شہید ہیں، اور سارے صحابہ نیک اور صالحین ہیں۔ اس لیے کہ چار لوگوں پر انعام ہے، نبی پر، صدیق سب سے سچے لوگوں پر، شہیدوں پر، نیک لوگوں پر۔ اللہ کے نبی رسول ہیں اور نبی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق ہے، جن کا لقب صدیق ہے، اللہ کے نبی صدیق کہہ کر کے کئی مرتبہ آپ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عمر اور عثمان شہید ہیں۔ یعنی ناظرین اکرام، صراط مستقیم جس پر ہمیں چلنا ہے وہ اللہ کے نبی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، صحابہ کا راستہ ہے۔ یہی صراط مستقیم ناظرین اکرام جس پر ہر مسلمان کو چلنا ہے، اور یہی وہ دعا بھی کرتا ہے، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ انعام تو اللہ کا نبی پر ہوا ہے، ابو بکر پر ہوا ہے، عمر پر ہوا ہے، عثمان پر ہوا ہے، حضرت علی پر ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ لہٰذا ان کے راستے پر ہم سب کو چلنا ہے ناظرین اکرام، یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ کن کے راستے پر نہیں چلنا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہیں چلنا ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ کن پر اللہ کا غضب ہوا ہے اور کون گمراہ ہوا؟ اللہ کا غضب ہوا ہے یہود پر، اور جو گمراہ ہوئے ہیں وہ نصارہ ہیں۔ ناظرین اکرام، ہدایت سے ہٹنے کے دو راستے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان ہدایت کو جانے ہی نہ، تو وہ بھی گمراہ ہے، راستے سے ہٹ گیا۔ اب جانتا ہی نہیں تو عمل کیسے کرے گا؟ اور دوسرا جانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے۔ یہود اور نصارہ یہ دو ایسے قومیں ہیں جن کے اندر دو بڑی بڑی بیماریاں پائی جاتی تھی جس سے وہ ہدایت سے ہٹ گئے۔ یہودیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہدایت کو جانتے تھے، اللہ کے نبی کو جانتے تھے، ایمان نہیں لائے۔ نصارہ کا معاملہ یہ ہے، علم کے بغیر عمل کرتے تھے، علم ہی نہیں تھا، جہالت تھے، ان کے علماء کے پاس بھی علم نہیں، جنگلات میں جا کر کے دنیا سے دور ہو کر کے انہوں نے عبادتیں کی اور خرافات کیا، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں ضروری ہیں ناظرین اکرام، ایک ہے علم
اور ایک ہے عمل۔ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے دونوں ضروری ہیں۔ ایک تو علم ہو کہ اللہ کے نبی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ کیسے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسرا پھر اس پر عمل ہمیں کرنا ہے۔ اسی لیے آگے ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، نبیوں کے، صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پر چلانا، لیکن ان دو لوگوں کے راستے پر نہیں چلانا۔ کن کے؟ مغضوب علیہم یہودی، اور ضالین نصارہ، جن پر اللہ کا غضب ہوا، یہودیوں کے راستے پر بھی ہمیں نہیں چلانا، اور جو نصارہ ہیں ان کے راستے پر بھی ہمیں نہیں چلانا۔ ان دو لوگوں کے راستے سے جو بچ گیا ناظرین اکرام، وہ ہدایت کے راستے پر آ گیا۔ اس وجہ سے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دونوں اقوام کا ذکر کیا ہے کہ جن کے پاس یہ دونوں بیماریاں پائی جاتی تھیں اور یہ شر پایا جاتا تھا۔ اور ناظرین اکرام، یہ سورت کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو اس پر آمین ہمیں کہنا چاہیے۔ نماز میں امام ہو، مقتدی ہو، ہر ایک کو آمین کہنا چاہیے۔ اگر امام جہری قرات کر رہا ہو تو مقتدیوں کو جہراً آمین کہنا چاہیے، اور اگر آپ سری قرات کر رہے ہیں تو آہستگی سے آپ آمین کہیے، لیکن سورہ فاتحہ کے بعد آمین ضرور کہنا چاہیے ناظرین اکرام، کیونکہ اس کی بڑی عظیم فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 780، صحیح مسلم 410، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اب سوال ہے ناظرین اکرام، امام نے آمین کہا ہے کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ امام آمین کہے تو تم آمین کہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کو زور سے نمازیں جو پڑھی جاتی ہیں ان میں زور سے آمین کہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا جب امام زور سے آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ فَإِنَّ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، جن کا آمین فرشتوں کے آمین سے موافق ہو گیا، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جب فرشتوں کے آمین سے امام کی، مقتدیوں کی آمین مل جاتی ہے، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس مصلی کے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ جب انسان نماز میں آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آسمان میں آمین کہتے ہیں۔ جب دونوں کا آمین ایک ساتھ ہو جاتا ہے، فرشتے کا بھی اور مصلی کا بھی، تو پھر اللہ کے حکم سے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ لہذا ناظرین اکرام، آمین کا اہتمام کریں، اور اس سورت سے حاصل ہونے والے فائدہ یہ ہیں، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تمام تعریفوں کا حقدار اللہ تعالیٰ ہے۔ ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات پر ہم ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ کی دو نام الرحمن الرحیم بتائے گئے جو اللہ کی توحید اسماء و صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی گئی، اللہ کی صفت بتائی گئی، رحمت بتائی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید الوہیت ہے، ایاک نعبد، کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح رب العالمین، تو سارے جہانوں کا رب ہے، اس میں ربوبیت ہے، توحید کی تینوں قسمیں بتائی گئی۔ اور دوسرا عظیم فائدہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ مومن کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہ کرے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ناظرین اکرام کہ قیامت کے دن کی تیاری وہ کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ذکر کیا کہ وہ جزا کے دن کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن اس کی فکر دلائی گئی۔ پہلی صورت میں قیامت کو ہمیشہ یاد رکھو، اس کی تیاری کرتے رہو۔ اور چوتھا فائدہ ناظرین اکرام وہ یہ، ہدایت کا سوال کرو اللہ سے، اور گمراہی سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور گمراہی کے دو راستے ہیں، یا تو علم نہ حاصل کرنا، یا علم کے بعد عمل نہ کرنا۔ ان ساری چیزوں سے اس صورت میں بتا دیا گیا، ڈرا دیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے ناظرین کرام کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، اس پہلے ملاقات میں آپ کے سامنے چند باتیں آئیں، اگلے ایپیسوڈ سے باذن اللہ تعالیٰ تفسیر کا سلسلہ جاری ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔